اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو مال تجھے دیا ہے اللہ نے اس سے آخرت کا گھر طلب کر۔ جو اللہ نے تمہیں مال دولت عطا کیا ہے تو اس سے اللہ کو ضرورت نہیں ہے مال کی۔ اگر اس دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک ہوتی، اللہ دشمنوں کو نہ دیتا۔ مکھی کے پر کے برابر بھی دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں نہیں، کافروں کو ملی ہوئی ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ہوتی وہ منکروں کو دیتا۔ تو اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، اللہ کو مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب بندے کو مال مل جائے تو پھر وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش، اس مال سے جائز کمائے، جائز خرچ کرے، بال بچوں پر، بیوی پر، رشتہ داروں پر، مستحق لوگوں پر خرچ کرے۔ مگر ہوتا کیا ہے، میلے میں تو اڑانے کے لیے لاکھوں ہیں۔ سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کہی تھی، پھر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، غلط مطلب نہیں لینا، سمجھنا۔ پنجاب کی ایک مشہور درگاہ ہے، نام نہیں لوں گا کیونکہ مسئلہ سمجھانا ہے، بات تقریباً 150-200 سال پرانی ہے۔ وہاں کے ایک صاحب تھے پڑھے لکھے، آپ عالم کہہ لیجئے۔ جب بھی کبھی لوگ سفر پر جاتے تھے تو مل ملا کے جاتے تھے، پتہ نہیں واپس آنا ہے یا نہیں، تو وہ جا رہے تھے حج پر۔ حج کا سفر اس زمانے میں 6 مہینے کا ہوتا تھا، آسان سفر نہیں تھا۔ صرف جدہ سے مکہ جانے میں 2 ہفتے لگ جاتے تھے، مکہ سے مدینہ جانے میں مہینہ 1.5 مہینہ لگ جاتا تھا، جو آپ آج 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، ہوائی جہاز پہ آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہاں وہ اللہ والے تھے، ہر ایک سے مل کر معافی تلافی، کوئی نہ کوئی دعا لینے کے لیے۔ تو وہ آئے، ایک بزرگ تھے اللہ والے۔ یہ جو عالم تھے ان کے مزاج میں تھوڑا سا، کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ آنکھ والے ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ پہچان لیتے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ اندر سے بندے کے صفائی کر دیں، اصلاح کر دیں۔ آپ لوگ کچھ غلط مطلب نہ نکال لیں، ان کا مقصد ان کا تھا کہ تمہیں اللہ نے اتنی شان دی ہے تو جو مزاج میں کمزوری ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ وہ مائے ملنے، جی حج پہ جا رہا ہوں، ان کا مبارک ہو، ان کا کوئی نصیحت کیجئے۔ بزرگوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے، اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ لوگ تو برابر بھی نہیں سمجھتے۔ وہ چونکہ پڑھے لکھے تھے، کہنے لگے کیسی بات کر رہے ہیں آپ، ہوش میں ہیں؟ یہ تو عجیب سی بات ہے، اس پہ تو فتویٰ لگ جائے گا۔ ان کا فتویٰ نہ لگاؤ، بات کو سمجھو۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے، لوگ تو برابر بھی نہیں سمجھتے۔ وہ بڑے کہ یہ بالکل پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، کیسا جملہ کہہ دیا۔ انہوں نے خادم کو بلایا، بھئی یہ حج پہ جا رہے ہیں تو آئیں ہمارے ہاں، تو جاؤ ان کو کچھ کھانا کھلاؤ، دیکھو لنگر نہیں، کچھ خاص بھی کھلانا، عالم ہیں، بزرگ ہیں، تو ان کو ذرا خاص کھانا۔ وہ مہمان خانے میں لے گیا، بٹھا دیا، دوسری طرف لنگر لوگ کھا رہے تھے، ان کے لیے وہ پورا ٹرے بنا کے لایا، لنگر کی دال بھی تھی لیکن ان کے لیے کوئی دوسرا کھانا بھی، 2-3 ڈشیں لے کر اس نے لایا، ان کے سامنے لا کے رکھا۔ تو یہ دیکھا تو خوش ہوئے کہ چلو جی میری قدر کی ہے، بڑے اچھے کھانے دیے ہیں۔ اسی وقت ایک شخص آیا دروازے پہ اسی کمرے کے، کہنے لگا اللہ کے نام پر کھلا دو، میں بھوکا ہوں۔ کس کے نام پر؟ اونچی۔ ان کو اچھا نہیں لگا کہ میرے کھانے کے ٹائم یہ کیوں آ گیا مانگنے، وہاں لنگر کھلایا جا رہا ہے، وہاں جا کے کھا لو۔ اس نے کہا جو آپ کے پاس کھانا ہے یہ ایک آدمی کا نہیں، زیادہ کا ہے، ان کو اور زیادہ کے ہیں،
آگے سے میرے ساتھ بحث کرنے لگا، دلیلیں دے رہا ہے، کہا جی اللہ کے نام پر کچھ کھلا دو۔ انہوں نے جناب لقمے لیے کھانا شروع کر دیا، وہ بیٹھا ہوا، اب ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جا نہیں رہا، تو وہ جو لنگر کی دال تھی نا، جو اس کا کٹورا، وہ اس کی طرف جیسے پھینکنے کے انداز میں، ایک تو ہوتا نا اٹھ کے دینا قریب لے جا کے، اس طرح کر دیا، لے کھا لے۔ اس نے لیا، بسم اللہ، لقمہ لیے، کھایا، اللہ کا شکر کیا، چلا گیا۔ یہ کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے لگ گئے، اٹھے، نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھی، جانے لگے، پھر آئے بزرگوں کے پاس، حضرت جی جا رہا ہوں سفر پہ، دعا کیجیے گا، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا، کوئی نصیحت؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے، لوگ تو برابر بھی نہیں سمجھتے۔ کہنے لگا آپ نے پہلے بھی یہ کہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جملہ درست نہیں ہے، مگر آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، اس پہ تو فتویٰ لگ جائے گا۔ ان کا مولانا صاحب فتویٰ نہ لگاؤ، یہ بتاؤ خاطر تواضع ٹھیک ہوئی؟ جی بہت اچھی۔ فرمایا جب کھانا آیا تھا کوئی مانگنے والا آیا تھا؟ جب کھانا آیا تھا کوئی مانگنے والا آیا تھا؟ جی آیا تھا۔ کس کے نام پر مانگا تھا؟ جی اللہ کے نام پر۔ فرمایا اپنے سے بہتر سمجھتے تو پورا ٹرے اٹھا کے اس کو دے دیتے۔ اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھتے، پورا ٹرے اٹھا کر اس کو دے دیتے، برابر سمجھتے تو ساتھ بٹھا کے کھلا لیتے۔ تم نے نہ بہتر سمجھا نہ برابر، فتوے کس بات کے لگاتے ہو؟ یہ ان کی اصلاح کرنی تھی، مقصد ایسا نہیں۔ بولو ہمارا کیا حال ہے؟ اچھا اب میں آپ سے جو پوچھتا ہوں نا، ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، ہوش سے جواب دینا۔ جب بھی کوئی مانگتا ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ کے واسطے۔ کیا کہتا ہے؟ فار گاڈ سیک، اللہ کے لیے۔ آپ کو اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے؟ سچ بولے، نہیں لگتا۔ لیکن آپ کو احساس ہے مہنگائی بہت ہے، حالات بہت عجیب ہے، اب جیب سے سب سے چھوٹا سکہ یا چھوٹا نوٹ نکالتے ہیں اور دیتے۔ مثال کے طور پر آج کل 1 روپے کا سکہ سب سے چھوٹا ہے، کم ہی ہوگا کسی کی جیب میں 2 روپے کا، 5 روپے کا۔ آپ نے 1 روپے کا سکہ دیا، اس نے دیکھا 1 روپے کا تو کچھ بھی نہیں آتا، اس نے پھر کہہ دیا اللہ کے نام۔ آپ کو اچھا تو نہیں لگا، مگر آپ نے چلو 1 روپیہ اور دے دیا۔ وہ تیسری مرتبہ مانگے تو آپ چپ نہیں رہتے، اب منہ سے ضرور کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، بھئی دے دیا نا جو دینا تھا، اب جاؤ ہمت کرو، کوئی کام کرو، کوئی کما لیا کرو۔ مانگنا اچھی بات نہیں، کچھ نہ کچھ آپ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں یا نہیں؟ اونچی کہہ دیں، مگر تیسری مرتبہ آپ کو دینا پسند نہیں، میں دے دیا جو دینا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا، چھوٹا سا بیٹا ہو، پوتا ہو، آ کے لپٹ جائے، بابا آئس کریم کھانی ہے، کتنے کی آتی ہے؟ چلو مجھے قیمت نہ بتاؤ، جیب سے نوٹ نکال کے دیتے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ دیا۔ بچے نے آئس کریم لی، جا کے کھاتے کھاتے اس سے گر گئی، وہ روتا ہوا پھر آیا، آئس کریم گر گئی۔ اب یہ نہیں کہتے دھیان سے کرنی تھی، اب دوسرا نوٹ دیتے ہو یا نہیں؟ اونچی۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ، اللہ پیارا ہے یا پوتا پیارا ہے؟ اگر اللہ پیارا ہے تو وہاں تو آپ کو 1 روپیہ دینا اچھا نہیں لگا تھا، پوتا پیارا ہے 100 روپے دے رہے ہو۔ سمجھو بات کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو 100 دے دیں، پوتے کو نہ دیں، آپ 54 دیں اللہ کی راہ میں، مگر خوش دلی سے دیں۔ دل تنگ ہو نہیں ہونا چاہیے، شکر کریں کہ مجھے اللہ نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ پوتے کو ہم دے رہے ہیں، بار بار دے رہے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں دیتے وقت دل تنگ ہوتا ہے یا نہیں؟ ملونر کے پاس چلے جاؤ، تاجر کے پاس چلے جاؤ، جی وہ جی ہم میوزک پروگرام کر رہے ہیں، ہاں جی فلانے گلوکار کو بلانا ہے،
کہا ٹھیک ہے یہ لو جی 10,000 روپے لو، میری سیٹ ذرا آگے رکھنا. ٹھیک ہے. مسجد والا چلا گیا. یار ایک تو تم لوگ بہت مانگنے والے آ جاتے ہو، دے دو بھائی اس کو بھی 100 روپیہ. فرق ہے یا نہیں ہے؟ اونچی اللہ کی راہ میں تھوڑا دو مگر خوش ہو کر دو، دل سے خوش ہو کے کہ شکر ہے میرا یہ پیسہ نیکی میں جا رہا ہے. مگر ہمارا یہ حال نہیں. اور قارون کے پاس خزانہ تھا مگر وہ کچھ حاصل کر سکا نہیں. نیک لوگوں نے کتنا کمایا، جنت کمائی، لوگوں کے دل. میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، بس اسی پہ دوبارہ آپ کو ایک مرتبہ یاد دہانی کے لیے. ایک بندہ تھا، اس کو کھانے کو نہیں مل رہا تھا. اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو میرا جتنا رزق ہے مجھے اکٹھا دے دے. سنائی تھی آپ کو بات، یاد ہوگی، ذہن میں تازہ کر لیں. جتنا میرا رزق ہے اکٹھا دے دے مجھے. انہوں نے سمجھایا ایک بار مل جائے گا بعد میں کیا کرے گا. اس نے کہا ایک بار تو پیٹ بھر کے کھا لوں، کتنے دنوں سے نہیں ہے، ایک بار تو پیٹ بھر کے کھلا دے. لیجئے جناب. بتایا گیا کہ اس کے حصے میں، اس کے حصے میں 1 بوری اناج دے دی گئی اس کو. اس نے جناب فوراً دیگیں چڑھائیں. دیگیں چڑھا کر اس نے سارے گاؤں کو بلا لیا، سارے گاؤں کو بلا لیا. آج میرے پاس ہے، آؤ سارے پیٹ بھر کے کھاؤ. سب کو کھلایا اس نے، خود بھی کھایا، سب کو کھلایا. جتنا اس کا اناج تھا وہ سارا اس کو مل گیا، وہ اس نے پکا لیا. وہ بزرگ دوبارہ اللہ والے نبی ولی اس کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ اس کے ہاں پھر اسی طرح کھانا جاری ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو نے بتایا تھا اس کا اتنا رزق ہے، وہ اس کو دے دیا تھا اور یہاں تو اس کا سلسلہ آگے ہی پڑ رہا ہے اور زیادہ ہو گیا ہے. فرمایا ہاں، جب اس کو اس کا اکٹھا ملا اس نے جمع کرنے کی بجائے سب کو کھلایا. اس نے سب کو کھلایا، سب کو دیا اور کسی سے ہاتھ نہیں روکا. جب اس نے ہماری مخلوق کا خیال کیا ہم نے بھی اس کا رزق کھول دیا ہے. اب ہماری طرف سے بھی اس کے لیے کمی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دسترخوان پر انتظار کرتے تھے کوئی آئے تو ساتھ بٹھا کے کھاؤں، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی کچھ جائے تو ہم کھائیں. تو اللہ کا رزق ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ اونچی اونچی آخرت کا گھر بناؤ. آخرت کا جو اللہ نے دیا اس سے کیا بنائیں؟ حضرت کاشفی کہتے ہیں مال دنیا سے اپنے حصے کو مت بھلاؤ، یعنی دنیا سے رخصتی کے وقت تیرے لیے کیا رہ جائے گا؟ آگے آیت آ رہی ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول. کیا مطلب؟ تیرے حصے میں صرف کفن ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ بھی پتہ نہیں ملنا ہے یا. سوچیں، غور کریں. کمائی جائز ہو اس کا خرچ بھی کیا ہو؟ جائز. کمائی بھی صحیح ہو اور خرچ بھی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو اور یا اللہ مفلسی سے بچا، محتاجی سے بچا، تنگ دستی سے بچا. رزق دے برکت والا تو ملے تو بانٹو، اس سے آخرت کا گھر تیار کرو. دنیا سے آخرت خریدی جا سکتی ہے اور تم خرید لو ورنہ حسرت کرو گے. کیا کرو گے؟ اونچی کہیے. یعنی ایسی جگہ خرچ کرو جہاں خرچ کرنا جائز ہے اور نجات کا سبب. کہیں دکھا کے دینا پڑتا ہے، منع نہیں ہے مگر اترانا نہیں ہے. دوسروں کی ترغیب کے لیے جہاں
دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے، وہ اس جیسی بات۔ آپ کی کوئی نیکی تو ایسی ہونی چاہیے جس کا صرف اللہ ہی گواہ ہو۔ کوئی اور ہے کوئی نیکی؟ سوچا کرو، کوئی ایسی نیکی ہو جس کا صرف اللہ ہی گواہ ہو، یعنی آپ نے کسی کو دکھا کر نہ کی ہو۔ لیکن ہم جب تک دکھا نہ لیں بات نہیں بنتی۔ اللہ ہم سب کو کشادگی والا، برکت والا رزق عطا فرمائے اور کھلا دل بھی عطا فرمائے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ چاہو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ خلاصہ آج کی گفتگو کا مجھے یہ بتائیں، ہمارے پاس اپنا کیا ہے؟ ہمارا پوچھ رہا ہوں، کچھ ہے؟ سب کچھ رب کا دیا ہوا، تو اسی کے دیے ہوئے میں سے اگر خرچ کرتے ہیں تو شکر کرنا چاہیے یا غم؟ یا اللہ تیرا شکر، تیرے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہے، ہمارا پلے سے کچھ جا رہا ہے؟ اور جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے یہ غم کرتا ہے کم ہو گیا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تم ایک دو گے تمہیں 700 مرتبہ ملے گا۔ جتنا اللہ زیادہ چاہے، دیا ہوا ضائع نہیں، اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے۔ کتنا ملے گا قیامت کے دن دیکھ کے حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالی کھلا دل عطا فرمائے۔ کنجوسی، بخالت یہ اچھی، خاص طور پہ جو اپنی اولاد پہ نہیں خرچ کرتے، بیوی پہ نہیں خرچ کرتے، بہن بھائیوں پہ نہیں خرچ کرتے، پیسے سے اتنی محبت کے پیسے کی وجہ سے رشتوں میں، لہجوں میں، رویوں میں فرق آ جائے، یہ اچھی بات، اچھی بات۔ حضرت ظاہر صحابی ہے، شکل کے ذرا کم شکل جس کو آپ کہہ لیں، رنگ سانولا، نین نقش بہت خوبصورت نہیں، دیہاتی تھے، جب آتے نا سبزیاں لے آتے حضور کے لیے، حضور فرماتے یہ ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں۔ ٹھیلا لگا کے مدینے میں بیٹھ گئے گلی میں سبزیاں بیچنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور آ کر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ انداز دیکھیں محبت کا، انہیں ہاتھوں کی خوشبو نرمی سے پتہ چل گیا کون ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں نا بوجھو تو کون ہے، آپ کا تو نہیں، ان کو فوراً انہوں نے حضور سے اپنی پشت رگڑنی شروع کر دی کہ میرے نبی آئے، مجھے انہوں نے لگایا تو میں ان کے برکت حاصل کر لوں۔ حضور مسکرائے، فرمایا کوئی ہے ظاہر کو خریدنے والا؟ تو انہوں نے کہا میری تو کوئی قیمت ہی نہیں لگے گی، نہ شکل ہے، نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں تیری بہت قیمت ہے، تو نبی سے پیار کرتا ہے، تیری وہاں پر بہت ادب کرنے والے، محبت کرنے والے پا لیتے ہیں۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بیان جاری ہے، انشاءاللہ باقی آئندہ۔